دعائے معرفت ہمارا اصل جو موضوع ہے کہ معرفت ہونی چاہیے، تو دعائے معرفت میں ارشاد رب العزت اس انداز سے ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اب یہ ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن دعا کرنا کیسے ہے؟ ان میں سے ایک عظیم دعا کو آپ کی خدمت میں ہم موضوع گفتگو بنا کر چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اس طرح سے کریں: اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت نہ دی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ۔ تو عزیزان محترم، یہ سلسلہ دعا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دعا خدا کے ساتھ کیوں پہلے آئی ہے، جبکہ ہمیں اگر دیکھا جائے عام طور پر تو ہمیں نیچے سے اوپر جانا چاہیے کہ ہم یہ کہتے کہ پروردگار ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ تو کیسا ہے تو تیری معرفت حاصل ہو جائے۔ جبکہ دعائیہ جملے اس انداز سے نہیں ہیں، بلکہ دعائیہ جملے یہ ہیں کہ سب سے پہلے پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ تو یہ علم منطق کے عین مطابق ہے دعا۔ توجہ کیجیے گا، علم منطق میں پڑھا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے معرف، ایک ہوتا ہے معرف۔ میں آج اپنے سامعین سے اور ناظرین سے معذرت بھی چاہوں گا، یہ اس طرح ہے لیکن میں اس کی وضاحت کروں گا تاکہ یہ بات ہمارے بچوں تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ معرف کیا ہوتا ہے اور معرف کیا ہوتا ہے؟ معرف ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، معرف وہ ہوتا ہے کہ جس کو پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے، یعنی جو کسی شے کو پہچنوائے وہ عارف ہونا چاہیے، یعنی زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے کی پہچان کروا سکے، دوسرے کو پہچنوا سکے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ایسی ذات کو اللہ کے لیے معرفت کا سبب بننا چاہیے عام طور پر کہ جو اللہ سے زیادہ ہو، تو ایسی ذات تو ہے نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ علم منطق کا قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی ذات کو پہچانا جا رہا ہو اسے زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہیے۔ یہ ہے علم منطق کا اصول اور قانون۔ اب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات روشن ہے، کوئی واضح ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو معصومین نے ہمیں دعاؤں کا سلسلہ دیا ہے، ان دعاؤں میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان دعاؤں کا محور کیا ہے۔ وہی علم منطق، علم فلسفہ، علم فطرت، یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو کر دعاؤں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا دعائے ابو حمزہ سمالی کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے: بے کا عرفتو کا، اے پروردگار میں نے آپ کو آپ کے ذریعے سے پہچانا۔ توجہ رہے، اے پروردگار میں نے آپ کو آپ کے ذریعے سے پہچانا۔ بے کا عرفتو کا وانت دللتنی علیک، اور آپ ہی دلیل ہیں، آپ ہی برہان ہیں، اور کس پر؟ آپ کے ہونے پر۔ اے پروردگار تو خود دلیل ہے، تو خود برہان ہے اپنے وجود پر۔ اللہ اکبر! یہ کیا جملے ہیں، کیا معرفت ہے کہ تو خود دلیل ہے اپنے اوپر۔ ودعوتنی الیک، اور تو نے مجھے دعوت دی ہے اپنی طرف، تو نے مجھے بتایا ہے کہ میں ہوں۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ بتانے والا ہے، اللہ کی ذات ہے جو خود بتا رہی کہ میں ہوں۔ اور عزیزو پھر اس کے بعد کیا ارشاد ہے؟ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اے پروردگار اگر تو نہ مجھے پہچنواتا، تو نہ مجھے بتلاتا کہ میں ہوں، تو میں آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا، میں پہچاننے والا نہیں تھا، میری اتنی معرفت نہیں تھی۔ تو اے عزیزو یہ وہ بات ہے کہ جو واضح اور روشن ہے، اسی وجہ سے یہ پہلے رکھا گیا ہے: اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تیری ذات کی معرفت نہ ہوئی
تیرے نبی کی بھی معرفت نہیں ہوگی، تیرے حجت کی بھی معرفت نہیں ہوگی، تیرے حقائق جو بھیجے ہوئے ہیں ان کی بھی معرفت حاصل مجھے نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ ہے کہ قدرت اور ذات ایسی ہے کہ جو خود وہ معرف ہے، جو اپنی ذات کو خود پہچانوا رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام جب عرفہ کا مقام حج کے موقع پر آخری موقع جہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو اس دعائے عرفہ میں یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے، بہت مفصل دعا ہے، پڑھنی چاہیے اپنی زندگیوں میں، اور بالخصوص جب یوم عرفہ آتا ہے تو وہ یوم عرفہ ان دنوں میں پڑھنی چاہیے۔ اور اسلامی اعتبار سے یوم عرفہ وہی ہے، بعض رسومات اس کے علاوہ بھی عرفہ مناتی ہیں تو وہ ہماری رسمیں رواج کہلاتے ہیں، باقی روز عرفہ وہی ہے کہ جو حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو روز عرفہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے جو دعا وہاں پہ کی ہے وہ ہمارے لیے بہت عظیم دعا ہے، انتہائی عظیم ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا جائے، پہچانا جائے تو عزیزو اس میں پہچانوایا کیا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پروردگار، وہ کون سی چیز ہے جو آپ سے زیادہ روشن ہے، جو آ کر آپ کو پہچانوائے؟ کون سی ایسی شے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو آپ کی پہچان کروا سکے، بلکہ یوں فرمایا میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہر شے تو روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، پہچانی جاتی ہے نور کے ذریعے سے۔ نور کے ذریعے سے دیکھیں، گھر کے اندر اگر کمرہ بند ہے، روشنی نہیں آ رہی تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ہی نور آتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں چیز وہاں رکھی ہے، فلاں چیز وہاں رکھی ہے، تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے۔ تو کس کے ذریعے سے؟ روشنی، لائٹ، نور کے ذریعے سے۔ تو عزیزو یہ ہے، میرے مولا حسین فرما رہے ہیں کہ ہر شے کو تو نور کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن نور کو کس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے؟ نور کو نور کے ذریعے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ نور خود اپنی شناخت کرواتا ہے، نور خود اپنے آپ کو پہچانواتا ہے۔ نور کو آ کر کوئی دوسری شے روشن نہیں کر سکتی۔ نور کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہ ہے اور وہ آ کر ثابت کرے کہ یہ نور ہے، نہیں۔ نور خود روشن ہوتا ہے، خود پہچانا ہوتا ہے، خود واضح ہوتا ہے۔ تو اے عزیزو، مولا حسین علیہ السلام بھی ہمیں یہی فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو تیری ذات سے زیادہ روشن ہو، جو آ کر پہچانوائے کہ تو ہے، بلکہ ہر شے تو نور سے روشن ہے اور نور خود روشن ہے۔ اور یہ استشہاد ممکن ہے کہ میرے مولا حسین کا، بلکہ یقیناً ہے کہ قرآن سے کیا گیا ہو کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو ہر شے اللہ کے نور سے روشن ہے، لیکن اللہ کسی سے روشن نہیں ہے، اللہ کی ذات خود روشن ہے۔ تو عزیزو، سب سے پہلی معرفت یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے دعائے معرفت میں، یہی، اور حقیقت میں یہ ہے کہ علم منطق کے مطابق ہے یہ دعا کہ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اگر تو نے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا دے، فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اگر تو نے اپنے رسول کی پہچان نہ کروائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، فإنک إن لم تعرفنی حجتک، اور اگر آپ نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی، ضللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس دعائیہ جملے کا اینڈ کیا ہو رہا ہے، آخر میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت اگر آپ نے نہ دی تو کیا ہوگا؟ مجھے رسول کی اگر معرفت نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ مجھے تیری حجت کی معرفت اگر نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟
یعنی ضلالت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ دین کیا ہے؟ دین کلمہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، امامت ہے، اور اسی طرح سے قیامت ہے۔ یہ سارے کے سارے دین کہلاتا ہے۔ اور یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کی طرف سے دین فقط ایک ہے، اور وہ ہے فقط اسلام۔ تو دین ایک آیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ میں اپنے فرقے سے یا اپنے مسلک سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور دین وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک ایک ہی دین رہا، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ اور اس دین سے میں گمراہ ہو جاؤں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو ذرا غور سے سمجھا جائے، پہچانا جائے کہ یہ اتنا بڑا جملہ جو کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اگر کھولیں تو کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین سے گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد اگر مجھے تیری ذات کی پہچان نہ ہوئی، اگر تیرے رسول کی پہچان نہ ہوئی، تیری حجت کی پہچان نہ ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہے نمازیں پڑھتا رہوں، میری نمازیں کسی کام کی نہیں، میں اگر روزے رکھتا رہوں، میرے روزے کسی کام کے نہیں، چاہے میں جتنا جو کچھ کرتا رہوں وہ میرا کسی کام کا نہیں، اگر ان ہستیوں کی جو میں جن کی دعا کر رہا ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک بھی معرفت مجھے عطا نہ ہوئی، تو عزیزو یہ ہے دعائے معرفت۔ دعائے معرفت کے اندر یہ ہے کہ انسان عرفان مانگے، اس خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے، اور جتنا ہو سکے، کیونکہ دنیا کے اندر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں، تاکہ لوگ جو فرقوں میں بٹ گئے، جو مسلک میں بٹ گئے، جو دوسرے مسائل میں ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بعد والے مسائل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو در حقیقت نہیں پہچانا۔ اگر کوئی خدا کو نہ پہچانے گا تو یہ دعا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ بعد میں بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ انسان میری اصلاح ہو جائے تو اس خدا کو اس خدا کی معرفت مانگے، اور خدا لاچار نہیں ہے، خدا محتاج نہیں ہے، خدا غنی مطلق ہے، لہذا یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں کسی کو نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر کسی ولی خدا کو واسطہ دے کر دعا مانگی جاتی ہے تو فوراً اس وقت شرک اور بدعت اور اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ عزیزو ہرگز نہیں ہے۔ خدا کے مقابلے میں اگر آپ کسی دوسرے کو خدا مانیں گے تو تب آپ کا شرک لازم آتا ہے، لیکن اگر خدا منوائے اور ماننا پھر واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جب کروایا گیا تو کس انداز سے؟ سب کو کہا گیا، جب سب کو کہا گیا ہے تو سب تو خدا کو مان رہے تھے، حتیٰ کہ شیطان بھی خدا کا اقرار کر رہا تھا، لیکن کیا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کر بیٹھا تھا۔ تو آپ نے دیکھا عزیزو، مسئلہ یہ نہیں ہے، اتنا اس کو توحید نہیں کہتے کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہ مانے، بلکہ یہ ہے کہ توحید یہ ہے کہ خدا کو بھی مانے اور خدا کی بھی مانے، تب جو جا کر وہ موحد ہوگا۔ اور خدا جس کو واسطہ بنا دے، خدا جس کو وسیلہ بنا دے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو ماننا بدعت نہیں ہے، شریعت ہے، دین ہے۔ تو اے عزیزو یہ ایک تسلسل ہے۔ تو اسی وجہ سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مکمل کوشش یہ کریں کہ ہم توحید کی معرفت جتنا ممکن ہو سکتا ہے توحید کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ ہمارے خدا کی جب معرفت ہوگی تو پھر اس کے رسول کی بھی معرفت ہوگی۔ آج ہم رسالت میں بعض دفعہ مشکلات کا شکار جب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہوتا، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ہم رسول کو اس انداز سے مان رہے ہوتے ہیں کہ جسے کہا جائے کہ یہ خواہ مثلا بڑے بھائی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مقام رسالت کو نہیں پہچانا ہے۔ مقام رسالت کیا ہے؟ شان رسالت کیا ہے؟ تو عزیزو جب شان رسالت سمجھ میں آ جائے گی، جب مقام رسالت سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ہمیں
اس کے بعد آنے والا سلسلہ بھی سمجھ میں آنے لگے گا کہ ان کے بعد سلسلہ کون سا قائم ہوا. تو ایک دوسرے کے ساتھ سب چیزوں کی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی درمیان میں چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد والے کی پہچان نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ پہلے کو پہچانا جائے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ہم 12 ائمہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ائمہ 12 ہیں، 12 امام برحق ہے، تو بعد والے امام کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے والے امام کو صحیح طریقے سے پہچانا جائے. یعنی امام حسن علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے ضروری ہے کہ علی علیہ السلام کو طریقے سے پہچانا جائے. اگر ہم مولا علی علیہ السلام کو نہیں پہچانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. اور اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کو پہچاننا ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. یعنی کیا ہے، مولا حسین کو اگر پہچاننا ہے تو پہلے امام حسن علیہ السلام کو پہچاننا ہوگا. اور یہ سلسلہ آخر تک اسی طرح سے جائے گا. یعنی 12ویں امام تک جب آپ پہنچیں گے تو اسی انداز سے پہنچیں گے کہ اس سے پہلے والے امام کی معرفت ہونی چاہیے. جب پہلے والے امام پر آپ کا معرفت کا دروازہ کھلے گا اور ہم با معرفت ہو جائیں گے تو پھر بعد والا امام بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے بعد، کیونکہ ایک دلیل یہ ہوتی ہے امام کے برحق ہونے پر، ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ جانے والا آنے والے کی خبر دیتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو. جانے والا، جیسے کہ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دیتے ہیں ہمارے پیغمبر کی، تو وہ جا رہے تھے اور ہمارے پیغمبر آنے والے تھے. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے والا بعد والے کو پہچانواتا ہے، اور جب تک پہلے والے کی معرفت نہیں ہوگی اس کے بعد والے کی بھی معرفت نہیں ہوگی. اور اس دعائے معرفت کے اندر ہمیں یہی سب کچھ سلیقہ بتایا جا رہا ہے اور عین علم منطق کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب دعا کریں تو سب سے پہلے اس ذات باری تعالیٰ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروردگار عالم اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اور اس کے بعد اپنے رسول کی اور اپنے حجت کی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو نعوذ باللہ میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. بس ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے، اے پروردگار عالم ہمیں اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں معرفت عطا فرما. اے پروردگار عالم ہماری نیتوں کو خالص عطا فرما. اے پروردگار عالم جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹیں بنتی ہے، یعنی بس زبانی رکاوٹ ہے، قلب غیر صاف یہ رکاوٹ ہے، اور نیت خالص نہ ہونا یہ رکاوٹ ہے، پروردگار عالم ان موذی امراض سے ہمیں نجات عطا فرما، اور ہمیں امراض قلبی، جسمانی اور روحانی سب سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے